लगारी صاحب، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو تاکہ ہم اٹریکٹ کر سکیں، ایسا ماحول میسر ہو سرمایہ کاروں کے لیے کہ وہ خود یہاں پر آئیں اور اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ پلیس کریں؟ دیکھیں، انڈیا نے منموہن سنگھ کے دور سے ترقی شروع کی، جو اس کا یہ 20واں سال چل رہا ہے، اور یہ اس سے زیادہ بلکہ یہ مسلسل اپنا ان کا دور ہے، 2 دور پورے کے پورے منموہن سنگھ کے، اس کے بعد 2 دور جو ہیں یہ اس کے مودی کے، اور مودی کا تیسرا ٹرم جو ہے وہ شروع ہونے والا یہ ہے وہاں کی ڈیولپمنٹ اور کنسسٹنسی بھی ہے ڈیولپمنٹ میں۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہاں پالیسیاں کو تسلسل ہے، وہاں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ اور لوگ اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں کسانوں کے 2 سال سے، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم نے مارچ دیکھیں، اور کسان اپنے حق کے لیے بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس پر بات کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، اور وہ جا رہے ہیں چولستان میں، تو چولستان میں پہلے جو آباد کاری ہوئی تھی یزمان میں ہوئی تھی، حاصل پور میں ہوئی تھی، بہاولپور میں ہوئی تھی، اور احمد پور شرقیہ میں ہوئی تھی، لیاقت پور میں ہوئی تھی، خانپور میں ہوئی تھی، اور صادق آباد میں ہوئی تھی، رحیم یار خان میں ہوئی تھی، سارے علاقوں میں آباد کاری کی گئی ہے۔ اس آباد کاری کے کیا نتائج نکلتا ہے؟ مقامی آدمی کو آپ بے دخل کر دیا۔ واٹر ریسورسز کیا ہوا؟ آپ نے کہاں سے لائے؟ آپ 12 مہینے اپنے چلاتے ہیں، وہ نہریں آپ نے ستلج کو بیچ دیا، ستلج انڈیا کا طرف ہو گیا۔ آپ جو ہے وہ انڈس سے پانی لاتے ہیں، جھیلوں میں جھیلوں سے لاتے ہیں، چناب میں چناب سے لاتے ہیں، راوی میں راوی سے لاتے ہیں، ستلج میں، اور وہ پانی یہاں سے آ کر دیتے ہیں۔ آگے جا کر لوگ جو ہے بدحالی کا شکار ہوتے ہیں، اور پوری زراعت کا سیکٹر جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہو رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقامی آدمی، آپ تقریریں اٹھا کر دیکھیں، ریاض پیرزادہ صاحب اس وقت بھی وزیر ہیں، ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں، وہ کس طرح رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ جناب ہماری زمینیں جو ہیں چھینی جا رہی ہیں، اور یہاں پر آباد کاری ہو رہی ہے۔ کیا آپ زراعت کی ترقی کے نام سے لوگوں کے جا کر زمینوں پر کر کے اور مقامی آبادی کو بے دخل کرتے جائیں گے، اور وہاں پر جو ہے آپ نئی آباد کاری کا سلسلہ لائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ یہ آپ کا جو آئینی ادارے ہیں یا آئینی جو سسٹم ہے اس کو تو آپ چلائیں، آپ اس کو SIFC کو کوئی آئینی شکل دیں نا۔ ایک ہے اپنا، مل چکی ہے، اس کو قانونی شکل مل چکی ہے، جی مل چکی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے آپ کا کامن انٹرسٹ کی کونسل ہے، یا اس طرح کا وہ بھرپور ادارہ اس طرح سے نہیں ہے، یا نہ آپ کی وزارتی وہ جو کمیٹیاں ہیں اور دفاعی کمیٹیاں، 2 بڑی کمیٹیاں ہوتی ہیں جس کی کابینہ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں بیٹھ کر ان کے اجلاس ہوتے ہیں۔ بے شک آپ نے ایک کور دیا ہے قانون کا، لیکن اس کو زیادہ اسٹرینگتھن کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ جو سسٹم پاکستان میں رائج ہے، کیا اس کے ذریعے آپ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں؟ یہی سسٹم رہے گا، پھر آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر کیسے دیں گے؟ آپ لوگوں کو بجلی، کس بجلی پر آپ کے پاس بجلی جو ہے وہ ایسی ہے، اس قیمت کی ملتی ہے کہ لوگ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں، اور آپ آ کر آپ کیا انڈسٹری لگائیں، یا آپ پاس ایگریکلچر سیکٹر میں آئیں؟ کون سے سیکٹر میں آئے گا جب آپ کے انرجی کے ریسورسز جو ہیں وہ اتنے محدود ہوں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔